بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکرو تم یاد کرو، ذکر کرو یعنی تذکرہ کرو آپس میں یا دھیان دو، نعمتی میری ان نعمتوں پر، ان نعمتوں کا ذکر کرو، ان کو یاد کرو، التی جو، التی کا معنی جو یعنی اشارہ نعمتوں کی طرف، انعمتو میں نے انعام کی تھی یعنی دی تھی، علیکم تم پر یعنی تم پر انعام کی تھی، مطلب تم کو جو نعمتیں میں نے عطا کی تھی، وانی اور یہ کہ میں نے فضلتو میں نے فضیلت دی تھی، کم تم کو، علی العالمین اس وقت کے جہان والوں پر، عالمین عالم کی جمع ہے، عالم نہ پر ہے، یعنی جہان، بہت سے جہانوں پر تمہیں فضیلت دی تھی۔ واتقو واو اور اتقو میں نے ڈرنا، اور ڈرو تم، یومن یوم دن کو کہتے ہیں، اور ڈرو تم اس دن سے لا تجزی جس وقت کے نہیں، لا تجزی جس وقت کے نہیں کام آئے گا، نفسن کوئی نفس، ان نفسن کسی نفس کے، شیئن کچھ بھی، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا کچھ بھی، اس دن سے ڈرو۔ ولا یقبلو واو اور لا میں نہ نہیں، یقبلو میں نہ قبول کیا جائے گا، من ہا من میں نہ سے، ہا اس دن، یعنی اس دن جو ہے وہ نہیں قبول کیا جائے گا، نہیں قبول کی جائے گی اس کی جانب سے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا یؤخذو اور ولا واو اور نہیں، لا میں نہ نہیں، یؤخذو لیا جانا اور نہیں لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ یعنی کوئی فدیہ وغیرہ، کہ کوئی پیسے دے کے جان چھڑا لے، ایسے نہیں ہوگا، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی ہم میں نہ وہ لوگ، یعنی جو قیامت والے دن جن کو ڈرایا جا رہا ہے، نہ وہ وہاں ان کی ینصرون مدد کی جائے گی۔ وَإِذ اور جب ہم نے نجینا، جب ہم نے نجات دی، مطلب یہ ہے کہ اس وقت کو بھی یاد کرو، وَإِذ اور جب نجینا ہم نے نجات دی، کم تم کو، من سے، آل اولاد کو کہتے ہیں، فرعون فرعونی، مطلب فرعونیوں سے، اور جب ہم نے نجات دی تم کو فرعونیوں سے، یسومونا
وہ پہنچاتے تھے یعنی تکلیف دیتے تھے تم کو سوء العذابی، سو میں نا برا، عذاب میں نا عذاب، جب وہ تمہیں بہت برا عذاب پہنچاتے تھے، یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، ابنا بیٹوں کو کہتے ہیں، کم تمہارے، اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، یہ حیات سے ہے یعنی زندہ رکھنا، اور زندہ رکھتے تھے نساء، عورتوں کو، کم تمہاری، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، مطلب ان کو ذبح نہیں کرتے تھے، وفی، اور اس میں، وفی ذالی، اور اس میں، کم تمہارے لیے، بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، عظیم، بہت بڑی، وَإِذْ، اور اب پھر وہی یاد، اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب، وَإِذْ، اور جب، فرقنا، ہم نے پھاڑ دیا، کم تمہارے لیے، البحر، دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے، فا میں نہ تو، انجینا، ہم نے نجات دی، تم کو، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون، فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ، واو حال کے معنی میں ہے، انتم میں نہ تم، تنظرون میں نہ دیکھنا، ہم نے غرق کر دیا فرعونیوں کو اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کو غرق کیا تھا، وَإِذْ، اب پھر وہی کہ یاد کرو اس وقت کو جب، وعدنا، ہم نے وعدہ کیا، وعدنا، ہم نے، نا جمع کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام سے، اربعین، اربعین 40 کو کہتے ہیں، لیلہ رات کو، جب ہم نے ان سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، ثم میں نہ پھر، اتخذتم، بنا لیا تم نے، العجلہ، بچڑے کو، یعنی پھر تم نے پکڑ لیا بچڑے کو، مطلب یہ ہے کہ بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ، اس کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم لوگ، ظالمون، ظالم تھے، یعنی تم نے یہ ظلم کیا تھا، ثم پھر، افونا، ہم نے معاف کر دیا، افونا، درگزر کرنا، ہم نے معاف کر دیا، انکم، تم کو، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، لعل، شاید کہ، تم لوگ، تشکرون، شکر کرو، وَإِذْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب، آتینا، ہم نے دی، آتینا، ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتابہ، کتاب، والفرقان، اور فرقان یعنی فیصلے والی شریعت، فرقان فرق کرنا یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق یا فیصلہ کرنے والی چیز کو فرقان کہتے ہیں، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان یعنی فیصلہ کرنے والی کتاب یا شریعت، لعلکم، شاید، لعل، شاید کہ تم، تہتدون، ہدایت پا جاؤ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم کو فضیلت دی ہے، فضیلت دی تھی جہان والوں پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑے حصے پر تمہیں فوقیت دی تھی، مثلا اس زمانے کے لوگوں پر، یعنی قیامت تک نہیں، صرف اس زمانے کے لوگوں پر، اس آیت میں خطاب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو ہے، اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ باپ دادا پر جو احسان اور اکرام کیا جائے اس سے اس کی اولاد کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، جس کا عام طور پر مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے ان کو، یعنی وہ اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تو تھے نہیں، اس لیے ان کو بھی اس آیت میں بنی اسرائیل کہہ کر ہی مخاطب سمجھا جا سکتا ہے، پھر
ڈرو تم ایسے دن سے جس میں نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کوئی مطالبہ کر سکتا ہے، اور نہ کسی شخص کی کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، جبکہ خود اس شخص میں ایمان نہ ہو جس کی سفارش کرتا ہے۔ یعنی ایمان والے کی سفارش وہ تو مختلف ہے، جیسے حافظ قرآن ہوگا یا اسی طرح اور بھی ہوگا کہ ان کی سفارش قبول ہوگی، وہ تب ہے جب سفارش کرنے والا بھی ایمان والا ہو، جس کے بارے میں سفارش کی جا رہی ہے وہ بھی ایمان والا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے، مطلب کوئی فدیہ وغیرہ بھی نہیں لیا جا سکتا، اور نہ ان لوگوں کی مدد کی جائے گی، مطلب ان کی طرفداری کرنے والا بھی اس دن ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ اس آیت میں جو جس یوم کا یعنی دن جس دن کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اور مطالبہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً کسی کے ذمے نماز روزے کا مطالبہ ہو، یعنی اس کی وہ قضا یا رہ گئی ہے، اور دوسرا کہے کہ میرا نماز روزہ لے کر اس کا حساب جو ہے وہ ٹھیک کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور معاوضہ جو ہے وہ ہے کچھ مال وغیرہ دے دلا کر بچ بچاؤ کرنا، یہ دونوں باتیں نہیں ہوں گی۔ اور پھر اس کے علاوہ بغیر ایمان کے سفارش قبول ہونے کا جو فرمایا، تو اور ایتوں سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اس کی صورت یہ ہوگی کہ ایسے لوگوں کی خود سفارش ہی نہیں ہوگی، یعنی سفارش قبول کرنا تو دور کی بات ہے، ایسے کو کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ملے گا کہ جو قبولیت کی گنجائش ہو۔ طرف داری کی صورت یعنی لاہم ینصرون، کہ ان کی مدد نہیں ہوگی، اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی زوردار حمایت کر کے کوئی زبردستی اس کو نکال کر لے جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں مدد کرنے کے جتنے طریقے ہوتے ہیں، بغیر ایمان کے کوئی طریقہ بھی جو ہے وہ وہاں نہیں ہوگا۔ پھر آگے جو فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، کسی نے فرعون سے پیش گوئی کر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں میں فرعون سے کہا تھا کہ تیری سلطنت جاتی رہے گی، تو اس لیے اس نے جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور جو لڑکیاں پیدا ہوتی تھی ان سے ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے ان کو کچھ نہیں کہا گیا۔ دوسرا اس میں اس کا اپنا بھی ایک مطلب تھا کہ ان عورتوں سے جو ہے وہ خدمت کا کام لیا کرتا تھا، تو اس نے اپنا فائدہ بھی اس میں سوچا تھا۔ اب یہ جو کہا گیا کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب ذبح کر دیے گئے تھے، اور مصیبت جو ہے وہ بلا من ربکم، اس میں امتحان تھا تمہارا، تو اس میں یا تو وہ لڑکوں کو ذبح کرنا اور عورتوں کو چھوڑنا اس میں امتحان تھا، یا ان کو جو ان سے رہائی دلوائی گئی اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس میں بھی امتحان تھا، کہ یہ اللہ کی طرف سے رہائی ایک نعمت تھی، اور امتحان یہ تھا کہ تم اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں۔ پھر آگے جو فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کہ دریا کے رستے بنا دیا، پھاڑ دیا اس کو۔ یہ قصہ اس وقت ہوا جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد پیغمبر بھی ہو گئے، اور مدتوں تک فرعون کو سمجھاتے رہے۔ جب وہ کسی طرح نہ مانا تو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو خفیہ طور پر لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ راستے میں دریا حائل ہوا، اسی وقت پیچھے سے فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پھٹ گیا اور اس نے رستہ بنا دیا، اور بنی اسرائیل کو گزرنے کا رستہ مل گیا۔ یہ پار ہو گئے، فرعون کے پہنچنے تک دریا اسی طرح رہا، اور پھر وہ جب وہ اندر آ گئے تو تعاقب کی غرض سے، پیچھا کرنے کی غرض سے، جب وہ فرعون وغیرہ دریا میں گھس گئے تو اس وقت ہر طرف سے دریا سمٹ کر اپنی سابقہ حالت پر آ گیا، اور فرعون اور اس کے ساتھی سارے وہیں غرق ہو کر ختم ہو گئے۔ پھر آگے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے وعدہ کیا تھا یہ تورات دینے کا، ایک مدت گزرنے کے بعد، اور پھر یعنی پہلے 30 راتوں کا وعدہ تھا، پھر 10 راتوں کا اور اضافہ کیا گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ
जब फिरौन के गर्क हो, ये वाकया हुआ है फिरौन के गर्क होने के बाद, क्योंकि उस बनी इसराइल जो है वो मिस्र, बाज कहते हैं कि ये मिस्र में वापस आकर दोबारा रहने लग गए थे, बाज कहते हैं किसी और मकाम पर ठहर गए थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया कि अब हम बिल्कुल मुतमईन हो गए हैं। अगर कोई शरीयत हमारे लिए, यानी बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह ताला से कहा कि अगर कोई शरीयत हमारे लिए मुकर्रर हो तो आप भेज दीजिए, हम इसको अपना दस्तूरुल अमल बनाएंगे, यानी उस पर हम अमल करेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की और अल्लाह ताला ने वादा फरमा लिया कि तुम कोहे तूर पर आकर 1 महीना हमारी इबादत में मशगूल रहो तो हम तुमको एक किताब देंगे। तो आपने ऐसा ही किया और तौरात आपको मिल गई। लेकिन 10 दिन उसमें मजीद इजाफा किया गया। उसकी वजह ये थी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब 1 महीने के रोजे रखे, उसके बाद इफ्तार फरमा लिया, तो अल्लाह ताला को जो रोजेदार की मुंह की जो जो मैदे के खाली रहने की वजह से जो तबखीर या गैस वगैरह जो जो भी होता है पैदा होती है, वो खुशबू अल्लाह को पसंद है। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि 10 रोजे और रखे ताकि वो खुशबू और पैदा हो। इस तरह ये 40 दिन पूरे हुए, 40 रोजे रखे। तो मूसा अलैहिस्सलाम तो यहाँ रहे, लेकिन पीछे एक सामरी नाम का जादूगर था, उसने चांदी या सोने का एक बछड़ा बनाया और उसके अंदर वो मट्टी डाल दी जो उसने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदम के नीचे से उठाकर अपने पास महफूज रखी हुई थी। जब वो उस मट्टी उसमें डाली तो उस बछड़े में कुछ जान पड़ गई, वो बोलने लगा, और बनी इसराइल के जाहिल लोगों ने उसकी पूजा शुरू कर दी। फिर फरमाया सुम्मा अफौना अनकुम मिन बादि जालिक। इस तौबा का बयान आगे भी आगे आएगा। अल्लाह ताला ने इस यहाँ जो अल्लाह ताला ने फरमाया लअल्लकुम तशकुरून, के शायद के तुम शुक्र करो, फिर आगे फरमाया शायद के तुम हिदायत पाजो। ये तवक्को रखने का मतलब नाउज़ बिल्ला ये नहीं कि अल्लाह ताला को शक था, बल्कि मतलब ये है कि ये दरगुजर करना, ये ऐसी चीज है कि देखने वालों को शुक्रगुजारी की तवक्को का गुमान हो सकता है। और ये जो फरमाया वल फुरकान, फैसले की चीज, तो ये फैसले की चीज वो शरई अहकाम है जो तौरात में लिखे हुए थे, क्योंकि शरीयत से तमाम अकीदे और अमली इख्तलाफात का फैसला भी हो जाता है। या मुराद इससे फुरकान से मुराद मोज़े भी हो सकते हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए थे कि इनसे सच्चे और झूठे दावे का फैसला होता है। या खुद तौरात ही कह ले कि इसमें तौरात में किताब होने की सिफ्त भी थी, खूबी थी, और इसके फैसला साज होने की भी खूबी मौजूद थी। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि ये किताब भी थी और ये फैसला भी करने वाली थी ताकि तुम हिदायत पाजो, लेकिन तुम ना पाए हिदायत।